بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے ہم سب کو 8ویں روزہ کی سحری اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی، خلاق لم یزل ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے، قرآن و سنت کے فہم اور سمجھ بوجھ سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالہ سے ہے۔ یقیناً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام رب ذوالجلال کی بارگاہ سے تربیت پاتے ہیں، اور رب لم یزل اپنے نبیوں کی تربیت کا اہتمام اور انتظام بھی خود فرماتا ہے، یہاں تک کہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں اور ان میں وہ تمام محاسن، وہ تمام رعنائیاں اور وہ تمام محامد اور توصیف موجود ہوتی ہیں جو کہ ایک انسان کے اندر اعلیٰ درجے اور اعلیٰ اخلاق پر دلالت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یقیناً ان کی امتیں اور اقوام کل کائنات میں جس کو بھی خیرات ملتی ہے اچھے اعمال کی، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے توسل سے اور ان کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ان تمام خوبیوں، کمالات، محاسن و محامد اور بہترین اعمال اور عمدہ کردار کے حامل اور اعلیٰ ترین کمالات کے اور فضائل و مناقب کے حامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت بھی رب ذوالجلال نے از خود فرمائی ہے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کا علم عطا فرما دیا۔ تو یہ تمام چیزیں جن کا ایک نبی کے اندر ہونا ضروری ہے، جو معیار نبوت ہے، وہ تمام معیار نبوت اور وہ تمام خوبیاں رب ذوالجلال اپنے نبیوں کو از خود عطا فرماتا ہے، اس میں کسی دوسرے انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور خصوصاً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کل کائنات کو پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے اور عمدہ اخلاق عطا فرمانے کے لیے اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے رہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ انبیاء کرام اور بالخصوص کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رحیم ہونا
اور آپ کا رحمت للعالمین ہونا، اب وہ درگزر کا پیکر ہونا، حسن اخلاق اور عمدہ کردار کا مالک ہونا، یہ رب ذوالجلال کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور خلاق لم یزل وہی نعمت یاد کروا رہا ہے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کوئی شخص آپ کے قریب نہ آتا۔ آپ جو رحمت للعالمین کے پیکر ہیں، مجسم ہیں، اور آپ سے لوگ قیامت تک خیرات پاتے رہیں گے اور حصہ وصول کرتے رہیں گے۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہمارا کرم ہے اور یہ ہماری رحمت ہے۔ یقیناً وہ کارساز ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جسے جو ملا ہے وہ رب ذوالجلال نے ہی عطا فرمایا ہے۔ کسی کے پاس کسی کا اپنا نہیں ہے، سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے۔ تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رحمت للعالمین ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں اور یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے اہل ایمان پر بالخصوص اور پورے جہان پر بالعموم۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو آپ کے قریب کوئی شخص نہ آتا۔ اور یہاں پر حقیقت یہ ہے، انسان تو انسان، جانور بھی کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا اشتیاق رکھتے ہیں اور وہ مشتاق ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک جانور کو ذبح کیا جانا ہو، بڑے جانور کو بالخصوص، اسے پکڑنا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے، اور بہت کچھ انسان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور اونٹ کو نہر کرنے کے لیے انسان جتنی کوشش کرتا ہے وہ کسی پر چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے حضور اتنے رحمت للعالمین ہے، نرم مزاج ہے، آپ کی ذات پہ کرم ہے، عفو درگزر ہے، اور کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام جامع ہیں ان اوصاف کے اور کمالات کے اور ان خوبیوں کے جو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں، جن کی عطا سے صبح قیامت تک لوگ اور ان کے دل روشن ہوتے رہیں گے۔ وہاں پر جانوروں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اور کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ہر اونٹ کی یہ کوشش ہے اور خواہش ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست رحمت سے ہمیں نہر فرمائیں اور ہمیں ذبح کریں۔ 7 کی ٹولیاں، 10 کے اونٹ وہ ٹولی بن کے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اور اپنی گردن کو حضور کے دربار میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ نہر کرنے کے لیے باندھا نہیں جاتا۔ مینا کے میدان میں حضور نے جو حجۃ الوداع فرمایا ہے، یہ اس کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے، اور ان کو باندھا نہیں گیا اور ان کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑی، وہ خود آ کر حضور کے دربار میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ اور کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ نہر فرمائے اور بقیہ 100 کی تعداد پوری ہوئی تو حضرت مولا کائنات نے بقیہ نہر کیے۔ تو یہاں جانوروں کی کیفیات یہ ہے کہ وہ دوڑے چلے آتے ہیں، اور وہ چیز اور وہ مخلوقات کہ جو ہماری دنیا سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑی ہیں اور ان میں روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، یعنی سورج، چاند، ستارے، فلکیات کا ایک ایک سیارہ وہ حضور کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو کے اشارے پہ چلتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق کا، اسوہ حسنہ کا، بہترین کردار کا مالک بنایا ہے، امام بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبیوں کے تاجدار ہیں، اخلاق کے بھی آپ امام اور تاجدار ہیں۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر رب ذوالجلال نے آج تک اور صبح قیامت تک نہ کوئی انسان پیدا کیا ہے اور نہ ایسا باکمال انسان اب کوئی دوسرا پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور مقام پر مومنین کے حوالے سے فرمایا، چونکہ آپ کے اخلاق ہیں تو فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے غلاموں کو اپنی آغوش رحمت میں رکھا کریں، ان کو جدا نہ کریں۔ جو زندہ افراد ہے وہ بھی حضور کی آغوش رحمت میں، اور جو اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے تہے مزار چلے جائے اور منو مٹی کے نیچے دفن کر دیے جائے
وہ بھی رب ذوالجلال کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے، محروم نہیں ہوتے، وہ بھی حضور ہی کی آغوش رحمت کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو آپ کے پیروی کرنے والے، آپ کے غلام اور آپ کے مومن ہیں، آپ انہیں اپنی آغوش رحمت سے کبھی نہ نکالیں۔ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنے پروں میں لے لیتا ہے، جیسے ہی سائرن بجا، جیسے ہی دشمن کو دیکھا اور جیسے دل دھڑکا کہ کہیں کوئی دشمن میرے بچے پر وار نہ کرے اور حملہ نہ کر دے، تو جانوروں کو اللہ نے اتنی سینس عطا فرمائی ہے اور اتنا شعور دیا ہے اور اتنی عقل عطا فرمائی ہے، وہ اپنے پروں کے نیچے لے لیتا ہے اور اسے چھپا لیتا ہے اور خود مصیبت کے اندر اپنے آپ کو جھونک ڈالتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح پرندوں کے بچے اپنی ماں اور اپنے باپ کے پروں اور اس شفقت کے اندر اور گہوارے اور آغوش کے اندر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، اے پیارے اپنے غلاموں کو اپنے سے جدا نہ کریں، ان کو اپنے پاس رکھیں اور اپنی آغوش رحمت میں رکھیں، اور اس چادر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کی چادر عطا فرمائی ہے، اے پیارے اس کی بکل سے کبھی بھی اپنے غلاموں کو جدا نہ کریں۔ یہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق ہے۔ پھر کوئی وہاں پہ تاجر آیا ہے، کوئی عالم آیا ہے، کوئی مفتی آیا ہے، کوئی ان پڑھ آیا ہے، کوئی جاہل آیا ہے، کوئی اجڑ آیا ہے، کوئی ظالم آیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی اپنی بارگاہ سے دھتکارا نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ پتھر کوٹ کوٹ کر کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تھے، ہم جنہیں چھالے کہتے ہیں، اور وہاں سے پانی، کچی پیپ، کچا لہو اور وہ تافن زدہ جو پانی ہوتا ہے وہ نکل رہا تھا، اور جب وہ کسی سے سلام لیتے تو ان سے سلام نہ لیتا، ایک طبیعت کے اندر کراہت ہوتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پتھر کوٹ کوٹ کر، محنت کر کر کے اپنی اولاد کے لیے، اہل و عیال کے لیے، خاندان والوں کے لیے وہ اتنی محنت اور ریاضت کرتے کہ ہاتھوں میں آبلے پڑے اور آبلے بہنے لگے۔ اب ایسی کیفیت ہو، ہاتھ سے آبلے بہ رہے ہوں، چھالے ان سے پانی نکل رہا ہو، تو کوئی سلام نہیں لیتا، یہ کراہت ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ کوئی ان سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اور ہمیں اس کے اندر درس دیا ہے، فرمایا اس سے نفرت کرتے ہو جو محنت کرتا ہے؟ نفرت اسے کی جائے کہ جو جان بوجھ کر مال کی ہوس کے اندر اوروں سے مانگتا ہے یا چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، رہزنی کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، استحصال کرتا ہے، غلط کاریاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ نفرت اس سے ہونی چاہیے تھی، اس کے عمل سے، لیکن یہاں پر ایک محنت کرنے والا اور اپنے اہل و عیال کا رزق حلال کما کر ان کو کھلانے والا، پلانے والا اور ان کی تربیت کرنے والا، ایسے شخص سے نفرت کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے، سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام سے نہ صرف مصافحہ کیا، پتہ چلے گا کہ آپ کتنے رحمت للعالمین ہیں، مجسم ہیں، حسن اخلاق کے پیکر ہیں، آپ پر تمام رعنائیاں اور اعمال حسنہ کا پورا شباب وہاں پر قربان ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام سے جن سے کوئی مصافحہ نہیں کرتا، حضور نے ان سے مصافحہ بھی فرمایا، اور مصافحہ فرمانے کے بعد اللہ کے حبیب نے ان کے ہاتھوں پر کا بوسہ بھی لیا، ہاتھوں کو چوم لیا۔ یہ تھے حضور کے اخلاق۔ لوگ نفرت کرتے، اللہ کے حبیب نے اپنے قریب کیا ہے، اپنے دسترخوان پر بٹھایا، جہاں سے حضور نے نوالے لیے وہیں پر انہوں نے نوالے لیے، جہاں سے حضور کھاتے رہے وہاں سے وہ بھی کھاتے رہے۔ کوئی بھی آیا سخت سے سخت بندہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کی صورت کو، اس کی سیرت کو یا اس کے مالداری کو، اس کی تجارت کو، یہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہاں دیکھا تو ان کے دل کو دیکھا، ان کے باطن کو دیکھا اور ان کو سنوارنے کے لیے ان کی تربیت کی۔ یہاں تک کہ ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے عرب کا جس کا نام ہے قبیلہ بنو غطفان، اور اس کی ایک شاخ ہے جس کا نام ہے قبیلہ بنو اشجع۔ یہ مدینہ شریف کے قریب قریب یہ قبائل آباد تھے، اور قبیلہ بنو اشجع کے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت کے اعتبار سے کوئی اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ باطن روشن تھا۔ حضور کا کلمہ پڑھا تو پھر اس کے اندر نفاق نہیں آیا، کوئی غلط کام نہیں آیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا تو سچا پیار کیا اور والہانہ پیار کیا، اور جاں نثار بنے حضور کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ دیہات میں رہتے تھے،
جنگل کا ماحول تھا. جب بھی وہاں سے حضور کے دربار میں حاضر ہوتے تو جو بھی موسم کی سبزی ہوتی یا پھل ہوتی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے کر آتے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پیش کرتے, آپ کے اہل بیت اطہار کے حضور پیش کرتے, ازواج مطہرات کے لیے پیش کرتے, حضور کی شہزادیوں کے لیے پیش کرتے, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان والے چچاؤں کے دربار میں اور اہل بیت اطہار جو حضور کا پورا خاندان ہے ان کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اللہ کے حبیب بھی ان سے پیار کرتے تھے اور ارشاد فرماتے انا ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ, فرمایا یہ جو ظاہر ہے یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے, یہ ہمارے پنڈ کا دوست ہے, گاؤں کا دوست ہے, اور ہم اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے شہری دوست ہیں. وہ حضور کے لیے لے کر کچھ سبزی لے کے آگے, پھل لے کے آگے, یہاں تک کہ جو ان کے گاؤں کے اندر یا دور دراز جنگلات میں نکل جاتے, وہاں سے جو ان کو میسر آتا, جب بھی حضور کے دربار میں آتے کچھ نہ کچھ لے کر آتے, خالی ہاتھ نہیں آتے تھے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی انہیں واپس خالی ہاتھ نہیں جانے دیا. یہ حضور کے اخلاق ہیں. آپ کے گھر میں یا آپ کو کوئی گفٹ کرتا ہے, کوئی تحفہ دیتا ہے, ہدیہ پیش کرتا ہے, تو اس کے لیے انسان اور کچھ نہ کر سکے, وہ مالی طور پہ کوئی چیز پیش نہ کر سکے, تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی دعائیں دی جائیں, اتنی دعائیں دی جائیں, اتنی دعائیں دی جائیں کہ وہ سامنے والا جس نے اپنا مال خرچ کیا ہے, کوئی تحفہ پیش کیا ہے, ہدیہ دیا ہے, اس کا دل راضی ہو جائے. تو اللہ کے حبیب نے یہ بھی ایک درجہ ارشاد فرمایا. لیکن حضور کے دربار میں جب وہ تحفہ لے کر آتے تو حضور بھی انہیں شہر کی کوئی سوغات یا کوئی تحفہ دے کر ان کے اہل و عیال کے لیے, بچوں کے لیے ضرور بھیجا کرتے تھے. اور ایک روایت کے اندر حضور نے فرمایا انا لکل بادیۃ حاضرۃ, ہر شخص کا کوئی نہ کوئی گاؤں کا دوست ہوتا ہے. ہم بھی اگر غور کریں تو جہاں سے ہمارے آباء و اجداد چلے ہیں وہاں پہ یہ شہری ماحول تو بعد میں بنا ہے. ظاہر ہے کہ پہلے تو سارے گاؤں دیہات اور قصبے گوٹھ ہی تھے, تو یہ شہری نظام تو بعد میں بنا, اور پھر شہر کے اندر شہر آباد ہوئے. یہ تو ساری بات کی بات ہے, یہ کہانی تو آج کی ہے. لیکن کسی نہ کسی کا کوئی دوست, کوئی پیارا, کوئی عزیز, کوئی قریبی وہ گاؤں کے اندر رہتا ہے, تو جب وہاں سے آتے اپنے گاؤں کی سوغات لے کے آتا ہے. ابھی چند دن پہلے وہ بڑے فخر کے ساتھ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے یہ چھوٹی چھوٹی چابیاں اور وہ چنگیرے مجھے دکھا رہے تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے. دیوار پر ان سجائی ہوئی تھی. میں نے کہا اتنا مہنگا آپ نے گھر بنایا ہے اور یہ آپ نے معمولی سی یہ چھابیاں اور یہ چنگیرے آپ نے گھر پہ شو پیس کے طور پہ لگائی ہیں, یہ مجھے فلسفہ سمجھ نہیں آیا. تو وہ مسکرا کے کہنے لگے یہاں تو بڑے قیمتی ہم نے جواہرات اور نوادرات لگا رکھے اپنے گھر میں, لیکن یہ جو چھابیاں اور چنگیرے ہیں یہ ہمارے گاؤں سے قصور سے وہاں سے چل کر آئی ہیں, اور ہم نے ان کو یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کو عام استعمال کے اندر لے کر آئیں, ہم نے ان کو شو پیس کے طور پہ لگا کے رکھا ہے قلعہ دیدار مصطفیٰ کے اندر. تو انسان محبت کرتا ہے تو وہ اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے تحائف لے کر جاتے ہیں. حضور نے فرمایا انا لکل بادیۃ حاضرۃ, ہر شخص کا کوئی نہ کوئی گاؤں کا دوست ہوتا ہے. فبادیۃ آل محمد ظاہر بن حرام, اور اہل بیت اطہار حضور کی آل اور حضور کے گھر والوں کے دوست اور ان کے دربار میں اپنے تحائف اور ہدایہ لانے والے, فرمایا وہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک مرتبہ وہ مدینہ شریف میں سبزی فروخت کر رہے تھے, کوئی پھل فروخت کر رہے تھے, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے سے گئے اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے. ہاتھ رکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ میں کون ہوں. حالانکہ جو ہاتھ رکھتا ہے پھر وہ پوچھتا نہیں ہے, وہ سوال نہیں کرتا, وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا میرا جو دوسرا دوست اور محبوب ہے وہ مجھے جانتا ہے کہ نہیں جانتا. حضور نے ہولے سے پوچھا کہ میں کون ہوں, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کو پہچان گئے, اور پہچاننے کے بعد پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے چھوڑیں, جب پہچان گئے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو پھر اپنی کمر کو حضور کے سینے کے ساتھ مسلنے لگے اور رگڑنے لگے اور فیض حاصل کرنے لگے. یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے. اور کریم علیہ السلام کے بدن مقدس سے اپنے بدن کو مس کرنے لگے اور رگڑنے لگے اور مس کر کے وہ فیض حاصل کرنے لگے. تو اتنے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یشتری العبد, لوگوں یہ جو سبزی بیچنے والا نوجوان ہے کوئی ہے جو اس بندے کو مجھ سے خریدے. من یشتری العبد, کوئی اس غلام کو خریدے گا. تو وہ رو کے کہنے لگے فقال یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی کاسدا, آقا جی نہ تو میں خوبصورت ہوں, نہ میرے پاس کوئی فن ہے, نہ میں کسی چیز میں مہارت رکھتا ہوں, نہ کوئی بہت بڑا عالم ہوں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے فروخت کرتے ہیں تو کیا ملے گا میرے بدلے میں؟ واللہ قسم اٹھا کر تاجر جو بظاہر تو شکل و صورت نہیں رکھتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے تاجداروں سے افضل
اور بادشاہوں سے افضل اور جو وقت کے تاجدار اور اقلیم ہیں ان کے امام اور پیشوا اور مرشد اور ہادی اور رہنما تھے. لیکن وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا, میں اگر بک بھی گیا تو ملے گا کیا؟ انہوں نے قسم اٹھا کہا اذن واللہ تجدونی قاصدا, یا رسول اللہ میں کوڑی کے بھاؤ بکوں گا, میرا کیا ملے گا آپ کو؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی آجزی تواضع والے یہ الفاظ انکساری والے سنے تو بتایا کہ اے ظاہر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ویلیو اور قدر و منزلت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ لیکن عند اللہ لست بقاصد, فرمایا اے ظاہر دنیا والوں کو چھوڑو, اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ کی نگاہ میں تمہارا بہت بلند و بالا مقام اور مرتبہ. یہ پیار ہے اور یہ ویلیو ہے, رب کی نگاہ میں اور ویلیو ہے. ہم نے کچھ اور فلسفے گھڑ رکھے ہوتے ہیں, ہم کسی کو پرکھنے کے لیے کچھ اور ترازو اور تول کے ہم نے برتن کو تیار کیے ہوتے ہیں اور پیمانے بنائے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو اس پر توڑتے ہیں. لیکن رب ذوالجلال کی نگاہ میں کسی کو تولنے اور پرکھنے کا جو زاویہ ہے اور جو ماپ ہے اور جو تول ہے جو ترازو ہے وہ یہ ہے کہ کون میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا ہے, کتنا کرتا ہے. وہ جتنا پیار کرتا جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں اتنا وزنی ہوتا جاتا ہے. کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پیار حضرت فضالہ بن عمیر بن ملوح لیثی رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ ایمان لانے سے قبل کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی دشمن تھے, بہت بڑے دشمن تھے. اور معاذ اللہ وہ الفاظ آپ اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے کہ ہم انہیں بیان نہیں کر سکتے. مورخین نے اور محدثین نے ان الفاظ کو بیان نہیں کیا, اگر جنہوں نے بیان کیا تو چھپا کر بیان کیا ہے. یہ مقام حضور کا مقام ہے اور یہ دربار مصطفیٰ ہے. تو حضرت فضالہ بن عمیر بن ملوح لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ شریف فتح کر لیا تو یہ چیز دیکھ کر بعض لوگ تو بھاگ گئے اور بہت سارے لوگ وہ دل کی جلن اور کڑن اور حسد اور اس حسد کی آگ میں جلنے والے ابتدائی طور میں حضرت فضالہ بن عمیر بھی تھے. کہتے ہیں جب حضور نے مکہ شریف کو بھی فتح کر لیا پورے عرب پر, جس نے مکہ کو فتح کر لیا پورے عرب پہ کنٹرول کر لیا, اور جس کا عرب پہ کنٹرول ہے اس کا عجم پر بھی کنٹرول ہے. تو حضرت فضالہ بن عمیر کہتے ہیں اس بات نے مجھے بڑی تکلیف دی, اذیت دی اور مجھے بہت درد دیا اور میں بڑا غمزدہ ہوا. زمانہ جاہلیت میں وہ کسی خاتون سے محبت بھی کرتے تھے. اس عورت نے, وہ بھی مشرکہ تھی, اس نے قسم ڈال کر کہا کہ اے فضالہ اس وقت تک میں آپ سے شادی نہیں کروں گی, اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو حق مہر میں الیاذ باللہ تعالی حضور کا سر لے کر آؤ, حضور کا سر لے کر آؤ گے وہ میرا حق مہر ہوگا, میں تم سے نکاح کر لوں. حضرت فضالہ اتنے خود بھی شدید تھے اور پھر محبوبہ نے کہہ دیا تو اور زیادہ سنگ دل ہو گئے اور سخت ہو گئے. کپڑوں کے اندر تلوار کو چھپایا اور انتظار کرنے لگے, پوری ریکی کی کہ حضور کب باہر نکلتے ہیں اور کس وقت آپ پر حملہ کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ میں طاق میں بیٹھا ہوا تھا, ایک دن میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تنہا اکیلے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور اصحاب رسول وہ قرب و جوار میں سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کہتے میں نے پوری پلاننگ کی کہ یوں حملہ کروں گا اور یوں شہید کروں گا اور پھر اس راستے سے بھاگ جاؤں گا اور نکل جاؤں گا. تلوار اپنے کپڑوں میں چھپائی اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہولے ہولے طواف کرنا شروع کر دیا. جب یہ فاصلہ کم ہو رہا تھا اور حضور کے قریب ہو رہے تھے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ایمان کے قریب فرما رہے تھے. قریب ہوئے نا جب حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور وار کرنے لگے, حملہ کرنے لگے, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود کہتے ہیں, اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, اراد قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح. فتح مکہ کے دن اس سال حضور آقا کریم علیہ السلام طواف کر رہے تھے اور میں حضور کے قتل کے ارادے سے نکلا. فلما دنا منہ, کہتے ہیں جب میں حضور کے قریب ہوا, قال رسول اللہ, تو حضور نے اچانک کہا افضالہ, کیا تو فضالہ ہے؟ حضور نے دیکھا نہیں ہے, مڑ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے کون ہے. یہ ایک آنکھ ہے آپ کی اور میری, یہ انسانی آنکھ کہلاتی ہے جو آگے دیکھتی ہے. ہم پیچھے یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت آگے بھی دیکھیں اور بیک وقت بالکل پیچھے بھی دیکھیں. اگر پیچھے دیکھنا ہے تو گھومنا پڑے گا, سر گھمانا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, مشقت کرنی پڑے گی. لیکن ادھر مقام نبوت یہ ہے, جس طرح سامنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں اس طرح مقام نبوت کی آنکھ دیکھتی ہے اور حضور کو مطلع کر دیتی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے پیچھے موڑے بغیر اور دیکھے بغیر فرمایا افضالہ,
کیا تو فضالہ ہے؟ قال نعم فضالہ، جی ہاں میں فضالہ ہوں۔ کہتے میں نے بھی پھر کہہ دیا، جب حضور نے پہچان لیا ہے تو کہتے میں نے، آج کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی راستے میں اس طرح کا معاملہ ہو، آپ پہچان بھی جائیں تو مت بتائیں کہ میں کون ہوں، آپ کون ہیں۔ لیکن وہ اتنے دلیر ہو چکے تھے اور اتنا عزم مصمم اور پختہ ارادہ تھا کہ یا تو مرنا ہے یا مار دینا ہے۔ کہتے ہیں حضور نے مجھ سے پوچھا افضالہ، کیا تو فضالہ ہے؟ تو کہتے میں نے کہہ دیا، قال نعم فضالہ، جی ہاں میں فضالہ ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا تحدث به نفسک، اے فضالہ پھر بتا تو دل میں کیا باتیں کر رہا ہے۔ جب انسان کسی مشن پہ نکلتا ہے وہ سوچتا ہے، دل میں باتیں کرتا ہے، ابھی کرتا ہوں، ٹھہر کے کرتا ہوں، فلاں مقام پر کروں گا، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں دل کے اندر وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور دل سے مشاورت کر رہا ہوتا ہے، کروں کہ نہ کروں، کیسے کروں، کتنے زور کا کروں۔ تو حضور نے فرمایا ماذا تحدث به نفسک، اے فضالہ یہ بتا تیرے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں، اپنے دل سے کیا مشورہ لے رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں قال لا شیء، کہتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں، کنت اذکر اللہ، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی حضور کا کردار دیکھو۔ ہم تو بعد میں کہتے ہیں میں نے تو، پنجابی کے اندر کہتے ہیں میں نے تو اس کا منہ توڑ کے رکھ دیا، منہ بھن دیا میں نے تو اس کا، جناب بات نہیں کرنے دی میں نے اس سے، وہ ٹوک دیا میں نے اسے، روک دیا کہ خبردار جھوٹ مت بولو، اور وہ ٹھٹک گیا، سہم گیا، ڈر گیا۔ ہم اوروں کو ڈراتے ہیں، ہم اوروں کو سہماتے ہیں، ہم اوروں کو شرمندہ کرتے ہیں۔ جب آقا کریم نے فرمایا کہ ماذا تحدث به نفسک، تم اپنے دل سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ قال لا شیء، یا رسول اللہ میں تو کوئی بات نہیں کر رہا، اذکر اللہ، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، تم اپنے دل سے یہ مشاورت کر رہے ہو اور یہ باتیں کر رہے ہو، نہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات نہ کی۔ ہاں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فضالہ کہتے ہیں حضور نے مجھے کوئی جملہ نہیں کہا، کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ میری یہ بات سن کے اللہ کے حبیب مسکرانے لگے کہ طواف کرنے کے لیے، چونکہ طواف کا کنسپٹ تو ان لوگوں کے اندر بھی موجود تھا، وہ بھی طواف کیا کرتے تھے، اگرچہ ان کے طواف کا انداز کچھ اور تھا، لیکن وہ اشہر حرام کا اور اشہر حج کا وہ خیال کرتے تھے، لحاظ رکھا کرتے تھے، اور وہ ساری چیزیں ان میں موجود تھیں۔ تو کہتے ہیں فدائی کا نبی، حضور مسکرانے لگے، ثم قال استغفر اللہ، حضور نے فرمایا استغفر اللہ، اے فضالہ اللہ کی حضور اپنی بخشش طلب کرو۔ ثم وضع یدہ علی صدری، پھر حضور نے میرے دل پہ ہاتھ رکھا، فسکن قلبہ، ان کا دل جو بے چین تھا اور ان کا دل جو کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے پر تلا ہوا تھا، فسکن، اسے سکون اور طمانینت نصیب ہوئی، امن ملا، چین نصیب ہوا۔ اور پہلے اس کے اندر آگ بری ہوئی تھی، کفر کی آگ تھی، عداوت کی آگ تھی، دشمنی کی آگ تھی، اور پھر حسد بھی ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ کہتے فسکن قلبہ، ان کا دل سکون پا گیا۔ فکان فضالۃ یقول، حضرت فضالہ کہتے ہیں واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما من خلق اللہ شیء، کہتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم، حضور نے جب اپنا دست کرم میرے سینے پہ رکھا اور دل ہاتھ پہ رکھا تو پوری کائنات میں اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کوئی بندہ مجھے محبوب نہیں تھا، مجھے حضور سے پیار ہو گیا، بس اتنی ادا سے کہ مجھے ٹوکا بھی نہیں، روکا بھی نہیں، بے عزت بھی نہیں کیا، حالانکہ قتل کا ارادہ ہے، حضور جان چکے ہیں۔ اللہ نے وہ جو فراست عطا فرمائی ہے، مومن کی جو فراست ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر کیا ہے۔ وہ ایک دو دن پہلے وہ بچہ چھٹی کرنے کے ارادے میں تھا تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ چھٹی کرنے کے ارادے میں ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ اس کا میں ماں ہوں، یعنی ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے بچے کے دل میں کیا چھپا ہے، باپ پہچان لیتا ہے، استاد کو پتا چل جاتا ہے، دانا لوگ وہ پہچان لیتے ہیں کہ بندہ کیا ارادہ رکھتا ہے، کس کام کے پر تول رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر داناؤں کا یہ عالم ہے تو جہاں سے دانائی ملی ہے، امام الانبیاء کی فراست کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ نور نبوت سے اور فراست نبوت سے پہچان لیا کہ ان کے دل کے اندر ارادہ کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، پھر بے عزت نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا، روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے، غلاموں کو آواز نہیں دی، پکارا نہیں ہے، پکڑا نہیں ہے، سزا نہیں دی، منوایا نہیں ہے۔ ہمیں تو تھوڑی سی بات پتا چل جائے، شک شبہ ہو، یقین نہ بھی ہو، وہ کہیں آخری درجے کا شک بھی ہو نا، ظن ہو، محض خیال ہو سکتا ہے، ہم پھر بھی اس کو لمبے پا لیتے ہیں، ہم چھوڑتے نہیں ہیں اس وقت تک جب تک اس کو وہ چیزیں بھی منوا نہ لے جو اس نے کبھی کی نہیں ہوتی، سوچی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم،
پھر عالم یہ تھا واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما کانا من خلق اللہ شیء احب الی منہ. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ابھی حضور نے ہاتھ ہٹائے نہیں تھے مجھے اللہ کے محبوب سے عشق ہو گیا تھا, مجھے حضور سے پیار ہو گیا. اور اتنا زور کا پیار ہوا کہ کائنات میں اتنا پیار نہیں ہوا. حضور کے غلام بنے, واپس اپنے جب گاؤں میں پہنچے, وہ خاتون انتظار کر رہی تھی. اسے نے کہا فضالہ آؤ, لمبی چوڑی باتیں کرے, مجھے بتاؤ تم گھر سے نکلے تھے, پھر کیا کیا, پھر کیا ماجرا پیش ہوا. تو روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت فضالہ نے ایک آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا, بلکہ یوں کہا, نظریں جھکا کر کہا کیا تجھے نہیں پتا کہ فضالہ بن عمیر بن ملوح لیسی آج کے بعد مسلمان ہو چکا ہے, کریمہ علیہ السلام کا غلام ہو گیا ہے. اور ہمارے دین میں یہ دیکھو ایک لمحے کی جو سمجھ اور بوجھ اور فہم ہے اور نور ہے وہ کتنا اہم ہے. آج ہم 30 40 50 60 70 100 سال کے اسلام کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نہ حقوق اللہ کی کوئی خبر ہے, نہ حقوق العباد کی کوئی خبر ہے. وہ پہلے دن کا اسلام کتنا مضبوط اور کتنا کٹر وہ اسلام ہے, نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. محبت تھی اور اس محبت میں اندھے ہو کر حضور کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں وہ کتنی شدید محبت ہوگی جس کے لیے انسان مرنے کے لیے اور مارنے کے لیے تل جاتا ہے. کیا ہوگا اس میں شک. مگر اتنی کٹن اور پرانی محبت کے باوجود پہلے دن کا اسلام ہے, حضور کی زیارت کی ہے, دل پاک ہو گئے. کہا اللہ کی عزت کی قسم حضور کا غلام ہو گیا ہوں. آپ کو نہیں پتا, تجھے نہیں پتا کہ ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں, امام الانبیاء کی غلامی میں کسی اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی حرام ہے. آج جاوید احمد غامدی نامی ٹی وی پہ بیٹھ کے بننے والا, ایک کمرے میں بیٹھ کے بننے والا مفکر یہ کہتا ہے کہ عورتوں سے اگر سلام بھی لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ان سے فلائنگ کس کی جائے تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, یہ تہذیب ہے, یہ تمدن ہے, یہ علاقے کی ثقافت ہے. اور پھر مثال دی جیسے عرب کرتے, جیسے وہ چوما چاٹی کرتے, تو یہ فلائنگ کس کرنا. وہ کہتا ہے اس کے اندر اگر لوگ اس کو برا محسوس نہیں کرتے, کسی قبیلے میں, خاندان میں, گھر میں کزن آپس میں ملتے ہوئے ایسا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آج 14 صدیوں کے بعد مسلمانوں کی یہ کیفیت, اور پھر وہ کہ جس کی پہچان دین ہے, جس کی علامت, جس کا نشان, جسے لوگ مفکر سمجھتے ہیں اور دین کا بہت بڑا پروفیسر سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب کوئی حرج نہیں ہے, آن دی ریکارڈ بات ہے. حضرت فضالہ نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اسے حرام اور اسے جائز نہیں سمجھا, حرام سمجھا, اسے ناجائز سمجھتے ہوئے آنکھ اٹھا کر دیکھا. تجھے نہیں پتا حضور کا غلام بن چکا ہوں, نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی حرام ہے. پھر پوری زندگی نہیں دیکھا. جب حضور سے اصل میں عشق ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے حضور کی اداؤں سے, کریمہ علیہ السلام کی اخلاق سے, اسوہ سے, کردار سے پیار ہوتا ہے, تو پھر انسان کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. آخری بات عرض کروں گا, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ہوا چلے گی تو ہم حضور سے عشق کرنے لگ جائیں گے. ہم عشق میں کمزور کیوں ہیں؟ ہم نے کبھی حضور کو پڑھا ہی نہیں ہے, ہم نے حضور کے معجزات کو کبھی پڑھا ہی نہیں, کبھی سنا ہی نہیں, کبھی سمجھا ہی نہیں. حضور کے اخلاق کو, آپ کے اوصاف کو, آپ کے تذکار کو, آپ کے محاسن کو, آپ کے اوصاف کو, محامد کو, اسوہ کو, کردار کو, روز و شب کو, آپ کے سفر کو, حضر کو, گھر کی زندگی کو, دوستوں کی انجمن کی زندگی کو ہم نے کبھی پرکھا ہی نہیں, کبھی پڑھا ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر تو زبانی کلامی عشق ہوگا. عشق تو انسان اس سے کرتا ہے جسے دیکھا ہو, ہم نے تو دیکھا بھی نہیں, یا اس سے کرتا ہے جس کا تذکرہ بڑا سنا ہو. ہم تو آتے ہی اس وقت ہے جب عربی کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے. ہم نے کبھی اس پڑھا ہی نہیں, ہمارے پاس تو کتاب بھی کوئی نہیں ہے. عشق تو ان چیزوں سے ہوتا ہے, علم سے ہوتا ہے, حسن سے ہوتا ہے, مال و دولت سے ہوتا ہے, عطا سے ہوتا ہے. اور کریمہ علیہ السلام سے عشق کے جو زاویے ہیں اور جو اصول اور ضابطے ہیں, جو قانون اور قاعدے بیان کیے گئے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کیا جائے. آدمی پانی پیے تو سوچے کہ اللہ کے محبوب نے پانی کیسے پیا, وہ کیسے پیتے تھے اور کیسے پینے کا حکم دیا. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم حضور کی سنتیں سیکھیں. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نہ پڑھنے کا نہ سننے کا, اور اتنی بھی ہمیں ہمت اور توفیق نہیں کہ کسی صالح بندے کے قریب جا کر بیٹھے. دوستوں کی
بزمیں اور انجمنیں اور محافل وہ آباد ہیں. رمضان کی ان راتوں میں میں نے احباب کو دیکھا چوکوں میں بیٹھے ہوئے 5-5 10-10 کی ٹولیوں کی اور جماعت کے اندر گلچھڑے اڑاتے ہوئے. لیکن اتنا وقت ہمیں کیوں میسر نہیں؟ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ حضور سے والہانہ عشق کو سچا ہو، پھر آپ جتنا پڑھتے جائیں گے، جتنا یاد کرتے جائیں گے، جتنا سوچتے جائیں گے اور اپنی ذات پہ حضور کی سنتوں کو جتنا نافذ کرتے جائیں گے، انسان کو اتنی محبت ہوگی، اتنا پیار ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق اور ایسی محبت اور ایسا پیار نصیب فرمائے اور کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ہم سب کو امین اور وارث بنائے. وما توفیق الا باللہ. جماعت کھڑی ہے، ایک صف مکمل ہو گئی ہے، تو پیچھے سے کوئی شخص آیا ہے، یعنی کہ پہلی صف مکمل ہے. اب یہ سنا ہے کہ آگے والے کو کندھے پہ ہاتھ لگا کے پیچھے کر سکتے ہیں. ایک صورت یہ. دوسری یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے پیچھے کوئی وضو کر رہا ہے، ایسی صورت میں وہ خود ہی یعنی کہ پیچھے کیلا کھڑا ہو جائے یا اس کا انتظار کرے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کیلا بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں. چوتھی یہ ہے کہ آپ نے جس طرح اس دن مسئلہ بتایا تھا کہ ایک صف سے ایک بندہ بھی خالی ہو تو پیچھے والے کی جماعت نہیں ہوتی، تو جب ہم پیچھے کر لیں گے اس کو صف تو وہ خالی ہوگی نا بندے کی، تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ کون فیل کرے گا؟ بڑے اہم ترین مسائل ہیں. پہلے جو اس دن مسئلہ میں نے عرض کیا تھا اس کو پھر سماعت فرمائے. گزارش یہ ہے کہ اگر پوری صف خالی ہو، اتنا گیپ ہو، اتنی جگہ ہو کہ بیچ میں سے گاڑی گزر جائے، اس صورت میں پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی. اگر درمیان میں کم از کم 3 افراد کھڑے ہیں اور باقی دائیں بائیں صف خالی اور پیچھے صف بن گئی ہے، پیچھے والوں کی جماعت ہو جائے گی. لیکن جس کے علم میں آئے گا اس کے حق میں مکروہ تحریمی ہے، ایسا نہیں کہ پھر کسی کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر ایک آدمی پیچھے اگلی صف میں کم ہے اور پیچھے صف بن جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی، پیچھے والوں کی نماز ہوگی. اس صورت میں نہیں ہوگی کہ جب بیچ میں اتنا 2 صفوں کے درمیان میں اتنا گیپ ہو اور اتنا فاصلہ ہو کہ بیچ میں سے گاڑی گزر جائے، تب پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے آ کے 2 صفوں کے درمیان میں کم از کم 3 افراد کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر پیچھے والوں کی بھی نماز درست ہوگی، نماز ہو جائے گی. اب یہ مسئلہ ہے کہ 1 2 4 بندے بیچ میں سے کم ہے صف میں اور پیچھے آ کے نئی صف شروع کر دیتے ہیں، کیا ان کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی. لیکن جس کو پتا ہے اور جس کے علم میں آیا ان کے حق میں گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے. ایسا نہیں چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا جو صف خالی ہے، جگہ خالی ہے، اس جگہ کو پہلے پر کریں، اس جگہ کو پہلے پر کریں. اب جو بندہ پیچھے سے وضو کر کے آ رہا ہے، اس نے دیکھا کہ آگے والی صف خالی ہے، اسے چاہیے کہ وہ آ کے اس جگہ کو فل کرے، وہ اس جگہ کو پر کرے، وہ پیچھے صف شروع نہ کرے. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ 2 4 5 7ویں 8ویں 10ویں اگلی صف کے اندر ایک بندے کی جگہ ہے کھڑے ہونے کی، تو وہ پیچھے کھڑا نہ ہو، وہ آگے آئے اور اس جگہ کو جس کے بارے میں اسے پتا چل گیا ہے وہ آگے آ کے اسے پر کرے. اگر اس مقصد کے لیے اس کو آگے سے بھی گزرنا پڑتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ مسئلہ جو آج ارشاد فرما رہے ہیں وہ بھی بڑا اہم ہے کہ آگے صفیں پوری ہو چکی ہیں اور ایک شخص آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں تو اکیلا اور تنہا ہوں، تو اب وہ تنہا صف بنا لے یا کیا کرے؟ یاد رکھیں، تنہا صف بنانا، اکیلا بندہ پیچھے صف کھڑا ہو کر بنا لے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے. مکروہ تنزیہی. یہ مسائل چونکہ یہ جو مسئلہ ہے تنہا کھڑے ہونے والا، یہ قیاسی نہیں ہے. در حقیقت اس وقت یہ معاملہ تھا کہ لوگوں کو کا اندیشہ تھا کہ کہیں اکیلا کوئی بندہ کھڑا ہو اسے نقصان نہ پہنچا جائے، نقصان نہ پہنچا دے، یا کوئی حشرات الارض میں سے اسے نقصان نہ پہنچا دے اور دوسروں کو دائیں بائیں والے کو خبر نہ ہو، تو اس لیے یہ مکروہ قرار دیا گیا تھا. لیکن اب اگر وہ پیچھے تنہا صف بناتا ہے تو بعض علماء کی صورت میں یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں. کیوں کہ اب لوگوں کو یہ مسائل مستحضر نہیں ہے، انہیں یاد نہیں ہے. حق تو یہی ہے کہ اگر وہ آئے صف اکیلا ہے تو آگے والے کو ہاتھ لگائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے، پیچھے اس کے ساتھ صف میں شامل ہو جائے. اب ایسا نہیں ہے. میں نے خود ایک مرتبہ یہ دیکھا
کہ وہ ایک شخص آیا اور انہوں نے ہاتھ لگایا تو وہ ایسے مڑ کے دیکھنے لگ گیا اور بس مکہ مارا نہیں ہے، باقی سب کچھ اس نے کر دیا کہ تو نے میری نماز خراب کر دی ہے. اس کو بعد میں پھر بتایا، وہ امام صاحب کو پکڑ کے لے آیا، بھائی میں نے آپ کی وہ کہہ رہا ہے میں چونڈیاں وڈ رہا سی نماز میں پیچھے کھینچ رہا سی. تو اس نے بیچارے نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ خراب ہو گئی، اس کی وہاں سے شلوٹیں پھٹ گئی. ان کا تو میرا سارا سوٹ خراب کر چھڑے. تو لوگوں کو مسائل نہیں آتے. اب کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو بدمزگی پیدا ہوگی جماعت کے اندر. تو علماء نے کہا کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ آگے والے کو اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ اس کو میں ہاتھ لگاؤں گا اور وہ پیچھے آ جائے گا، پھر وہ پیچھے ہاتھ لگا دے اور اس کو ساتھ کھڑا ہو جائے. اور اگر چاہے تو وہ تنہا بھی پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے. مکروہ تنزیہی بھی اب علماء کا اختلاف ہے کہ وہ مکروہ تنزیہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اکثر علماء کہتے ہیں اب مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے کہ سامنے جو آگے والا شخص ہے اب اسے یہ معاملات اور یہ مسائل یاد ہو. یہ بھی بہت مشکل ہے اس دور کے اندر اتنے مسائل مستحضر ہو. اگر وہ ہاتھ لگاتا ہے اور پیچھے آ جاتا ہے، آگے صف میں خلا پیدا ہو گیا. اب کوئی نیا شخص آتا ہے وہ ان دو کے ساتھ کھڑا نہ ہو، وہ اس خلا کو پر کرے، وہ اس خلا کو پر کرے اور وہ پیچھے نئی صف شروع نہ کرے، یعنی دو کے ساتھ شامل نہ ہو، وہاں پہ آگے کھڑا اور اپنی صف کو مکمل کر لے. فولڈ کو کف کہتے ہیں، اس لیے ان کو کف کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فولڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کو کف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فولڈ ہو جاتے ہیں. تو کف کے معنی لپیٹنے کے عربی کے اندر. تو کف صوب کپڑے کو لپیٹنا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. بخاری شریف کے اندر کتاب الاذان میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ 3 4 5 مقام پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کف صوب سے منع فرما دیا ہے، کپڑے کو لپیٹنے سے منع کیا ہے نماز کی حالت میں. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اپنی شلوار کو گھرسا نہ جائے، انہیں کف نہ کیا جائے، انہیں لپیٹا نہ جائے. اور اسی طرح اگر وہ پینٹ پہنتا ہے تو وہ نیچے سے اس کے جو پائنچے ہیں انہیں فولڈ کر دیا جاتا ہے، وہ فولڈ نہ کرے، انہیں کھلا رہنے دے. ہاں جہاں ممکن ہو اسے اوپر کر لے. اور اگر اس کے باوجود شلوار یا تابند یا پینٹ وغیرہ وہ لمبی اور ٹخنے چھپا رہی ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا. مکروہ تحریمی اس وقت ہوتا ہے جب انسان تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، جب انسان دکھلاوے کے لیے کرتا ہے پھر تکبر ہے. اور تکبر کی وجہ سے اگر کرے گا تو پھر حرام ہے اور اس کے اوپر سخت ترین وعید ہے. وہ قیامت تک شخص قبر وہ زمین کے اندر دھنسایا جاتا رہتا ہے جو انسان تکبر کی بنا پہ اپنی شلوار یا پینٹ یا اپنے تابند کو یا ازار کو لٹکا کے رکھتا ہے اور چلتا ہے. اسے بچنا چاہیے. تو باقی رہا یہ والا کف، تو اس کے اندر اکثر علماء نے رعایت دی ہے چونکہ یہ کثرت کے ساتھ فولڈ ہوتے ہیں. تو اگر تو یہ آدھی کلائی تک ہو تو پھر تو علماء کہتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے. یہ آدھی کلائی تک بھی نہیں ہونے چاہیے. اگر آدھی کلائی سے اوپر یا پورے فولڈ ہوں تو پھر مکروہ تحریمی ہے، چونکہ اکثر وضو کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی کف رہ جاتا ہے. تو اس بنا پہ علماء محققین فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر آدھی کلائی تک وہ فولڈ ہے، کف ہے، تو پھر وہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے. اگر وہ آدھی کلائی سے زیادہ 3 حصے فولڈ ہے یا کونیوں تک یا کونیوں سے بھی اوپر ہے، کف کیے ہوئے، لپیٹا ہوا اور فولڈ کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اور مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ پڑھی جائے، واجب الادا ہے. باقی یہ شلوار وغیرہ کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلو علیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما، شرف قبولیت عطا فرما، اپنی بارگاہ عالی شان میں مستجاب فرما. اے اللہ ہم سب سحر و افطار اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرما. ہماری عبادات، ریاضات، مجاہدات یا الہ العالمین صدقہ نوافل و خیرات، اے میرے مالک تمام عبادات قولی، فعلی، عملی، بدنی اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، مغفرت کا وسیلہ
وسیلہ فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. اسی طرح رمضان پورا رمضان المبارک ہم سب کو باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرنے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے، و خیرات کرنے، غم گساری کرنے، حسن اخلاق اپنانے، یا الہ العالمین ایسی عظیم شان دولت سے مالا مال فرما. پوری زندگی ہم سب کو پہرا دینے کی توفیق نصیب فرما. ہماری اولاد اور نسلوں کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرما. اے اللہ جو بیمار ہے صحت و توانائی نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، کاملہ واجلہ عطا فرما. ہم سب کے فوت شدگان حضور کے غلاموں کی بخشش و مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما. حضور کی معیت، آپ کی سنگت، آپ کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت کی اور سفر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنت بالقرآن العظیم واجنا من النار بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة للعالمين. اللهم اشفینا یا شافی الامراض، اللهم اشفینا یا شافی الامراض. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.